ایک روز میں لاہور کی اومنی بس میں سفر کر رہا تھا کہ میرے کندھے پر اچانک پیچھے سے ایک زوردار ہاتھ چٹاک لگا۔ میں غصے سے تپ گیا۔ جی میں آیا بھی کہ اس بدترتیبی کا جواب اسی وحشیانہ انداز میں دیا جائے، چاہے کوئی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ بے تکلفی کی بھی آخر ایک حد ہوتی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہناتا، میرا جذبہ انتقام میں سرد پڑ گیا۔ صرف یہی سوچ کر کہ حماقت کا جواب حماقت سے نہیں دیا جاتا، میں نے غسیلی آنکھوں سے پلٹ کر دیکھا۔ لمبی لمبی مونچھوں اور لمبے لمبے بالوں والا ایک شخص اپنے لبوں پر موجود تبسم لیے مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ ظاہری وضاحت کے اعتبار سے ہماری یونیورسٹی یا ہمارے کسی کالج کا کوئی ہیپی نظر آتا تھا جو اپنی ڈگریوں کے بدلے اپنی تہذیب یونیورسٹی کے پاس رہن رکھ آیا ہو۔ میرا ہم عمر ہی تھا یا مجھ سے کچھ چھوٹا ہوگا۔ میں نے پیشانی کو بل دیتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ چپیٹ آپ نے مارا ہے؟ تو پہلے اس نے مجھے طنز آمیز نگاہوں سے گھورا، پھر بڑے تکلف انداز میں کہا، جی ہاں۔ اس کی اس دیدہ دلیری پر مجھے غصہ آ رہا تھا اور خوف بھی کہ اس نے نہ جانے کب کا بدلہ لیا ہے۔ کون ہے یہ شخص؟ دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، آخر کیوں؟ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں۔ اس نے اپنی بھویں چڑھاتے ہوئے کہا، بہت خوب، پہلے پہچاننے کی کوشش کریں، پھر وجہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ اس نے اس انداز سے یہ بات کہی تھی کہ میرا گمان یقیناً بدل گیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ اچھا ہی ہوا جو اپنے تھپڑ کو اس شخص کے رخسار سے رسم اشنائی حاصل کرنے کا موقع نہ دیا، ورنہ آج وہ گڑھنت ہوتی کہ ساری جنٹل مینی کرکری ہو کر رہ جاتی اور پھر بس میں سفر کرنے کا نام نہ لیتے صاحب۔ میں نے ذرا سنبھل کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، معاف کیجیے، آپ میری پہچان میں تو بالکل نہیں آ رہے۔ ہاں بھائی، جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو چھوٹا کب اس کی پہچان میں آتا ہے؟ دنیا کی ریت ہے، آپ کا قصور نہیں۔ میں نے یہ سنا تو کچھ جان میں جان آئی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ماضی ٹٹولنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے بات اتنے اعتماد سے کہی تھی۔ سکول سے کالج اور پھر کالج سے دفتر تک کے تمام ادوار پر نظر دوڑائی، ذہن پر کچھ زور ڈالا، مگر اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے دھوکہ ہو رہا ہے۔ میں اس کا کبھی دوست نہیں رہا، دوست تو یوں بھی میں نے کبھی بنایا ہی نہیں، اور پھر اتنا بے تکلف دوست، پناہ پناہ خدا کی پناہ۔ اور اگر صرف راہ رسم دوست پر محمول کر لیا جائے تو وہ بھی ہمیشہ سلام دعا تک ہی محدود رہی ہے۔ ابھی میں اسی الجھن میں تھا کہ مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ جواد کا دوست تو نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس کے دوست اسی طرح مجھے مشق ستم بنا چکے تھے۔ آپ کو دھوکہ ہوا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں وہ نہیں جسے آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی جواد جو میرا چھوٹا بھائی ہے۔ معاف کیجیے، آپ نے چونک کر کہا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ مجھے یاد آیا جواد ہی ان کا نام تھا، بالکل آپ جیسے۔ اتنا کہا اور شاید احساس شرمندگی سے اپنی گردن جھکا کر وہ کچھ سوچنے لگا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، بس ذرا احتیاط رکھیں، آئندہ کے لیے نظریں اکثر دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ اس نے مجھے تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگا، میرا سلام کہیے ان سے۔ کیا کر رہے ہیں وہ آج کل؟ میں نے کہا، اسٹیٹ بینک میں ہے۔ تو اس نے پوچھا، تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا، 8,500 لا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آرٹس کی ہمارے ملک میں قدر ہی کیا ہے۔ بس اس لیے دل برداشتہ ہو کر نیشنل کالج آف آرٹس کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ قسمت کا دھنی تھا، فوراً ہی ملازمت مل گئی۔ خدا کا شکر ہے، اس نے خوش ہو کر کہا اور اگلے سٹاپ پر سلام کرتے اتر گیا۔ گھر آیا تو میں نے جواد کو پورا واقعہ سنایا اور پھر خوب ہی برا بھلا کہا۔ اگلے روز جواد مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے وجہ پوچھی، کہنے لگا، آج وہی دوست مجھے بس سٹاپ پر مل گیا تھا۔ بھائی جان، آپ کی طرح پہلے تو میں بھی اسے پہچان نہ سکا، حالانکہ بتیری کوشش کی اس کو جاننے کی۔ کچھ دیر بعد ماضی کی اسی ملتی جلتی ایک شکل آنکھوں میں ابھری، اس کا نام خالد تھا۔ مجھے یاد آ گیا تھا، میرے سکول کا بڑا ہی شوق چنچل لڑکا ہے۔ کہنے لگا، آؤ کچھ باتیں کریں، آپ بڑے دنوں بعد ملے ہیں۔ گرین لگون ہوٹل میں لے گیا اور مجھے بڑی پرتکلف چائے پلائی۔ میں نے بل ادا کرنا چاہا، کیونکہ تنخواہ لے کر ہی تو دفتر سے چلا تھا۔ وہ برا مان گیا اور مجھے بل ادا نہ کرنے دیا۔ دروازے سے باہر نکلے تو وہ مجھے لپٹ گیا اور حسرت آمیز لہجے میں بولا،
اب آپ کب ملیں گے؟ میں نے ممنون ہو کر کہا، اب آپ ہی میرے بینک تشریف لائیں۔ اس نے کہا، بہتر، مگر بھائی جان سے ضرور میری طرف سے معذرت کر لیں، میں نے انہیں دکھ پہنچایا ہے، انہوں نے میرے بارے میں جانے کیا سوچا ہوگا۔ جواد مجھے یہ ردا سنا کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، کیونکہ اس نے اپنے کپڑے ابھی تبدیل نہیں کیے تھے۔ واپس آیا تو اس کا چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا، بھائی جان میری جیب کٹ گئی ہے۔ میں نے دوڑ کر اپنی جیب دیکھی تو وہ بھی بٹوے سے محروم تھی، اور افسردہ غمگین جواد دیوار سے لگ کر کہہ رہا تھا، بھائی جان ہماری نظروں نے دھوکہ کھایا ہے، وہ میرا دوست خالد نہیں تھا۔